امن معاہدہ کہیں ناکام نہ ہو جائے اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے اور اسرائیل کو باندھ کر رکھ دیا ہے اور اس کی ایران پر حملے کی صلاحیت مکمل طور پہ ختم کر دی ہے۔ اب اسرائیل کسی طرح ایران کے اندر گھس کر کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا اور وہ ایران سے کسی طرح کی ایک ایسی جنگ نہیں لڑ سکتا جو جنگ کسی طرح سے بھی طویل ہو سکتی ہو۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دیگر لوگوں کی طرح یہی فکر تھی کہ امن معاہدے پر اگر کسی نے وار کیا یا اس کے خلاف کوئی سازش کی یا اسے ناکام بنانے کی کوشش کی تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، نتن یاہو ہوگا اور اس کی کیبنٹ ہوگی اور اس کے دوست ہوں گے اور اس کے بزنس ٹائکونز ہوں گے اسرائیل کے، اور وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس معاہدے کو ناکام بنا دیں اور کوئی ایسا تنازع کھڑا کریں جس میں ایران اور امریکہ آپس میں لڑ پڑیں یا ان کے درمیان جو ایک تعلق بن رہا ہے کسی طرح کا جو آگے جا کے معاہدے کی شکل اختیار کرے گا وہ تعلق ٹوٹ جائے اور کوئی ایسی بدمزگی پیدا ہو جائے جس کے بعد دونوں پھر آمنے سامنے آ جائیں اور اس کو جنگ کا ماحول بن جائے اور اس سے نتن یاہو کو فائدہ ہو۔ لیکن ٹرمپ نے یہاں پر ایک بہت ہی شاندار اور ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے اور اپنی فوج کے تعاون سے اس کی ساری جان ہی نکال لی ہے اسرائیلی آرمی کی، اور اسرائیلی ایئر فورس سے وہ تمام طاقت چھین لی ہے جو اس کے پاس تھی ایران میں ڈیپ انسائڈ جا کر اندر گھس کر حملہ کرنے کی۔ اور اس کے جو طیارے تھے ایئر فورس کے جب وہ جا رہے تھے اندر جاتے تھے تقریباً 1500 سے 2000 کلومیٹر تک اندر جا کر وہ مختلف اہداف کو نشانہ بناتے تھے، یہ صلاحیت امریکہ نے چھین لی ہے۔ اور وہ صلاحیت کس طرح چھینی ہے؟ اس نے اپنے KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز جو بین گوریون ایئرپورٹ پہ تل اویو کے کھڑے ہوئے تھے اور اسی لیے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ کسی بھی طرح کے حملے میں سپورٹ کر سکیں اسرائیل کو اور ایران کے اندر ڈیپ انسائڈ جا کر حملوں کو یقینی بنا سکیں، وہ تمام KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز واپس بلانے شروع کر دیے ہیں اور ایک کے بعد ایک جو ریفیولنگ ٹینکر ہے وہ اس وقت بین گوریون ایئرپورٹ جو تل اویو کا ہے وہاں سے ٹیک آف کر رہا ہے اور امریکہ کی بیسز کی طرف جا رہا ہے اور امریکہ ایک ایک کر کے اپنا ریفیولنگ ٹینکر تل اویو سے نکال رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفیولنگ ٹینکرز اب اسرائیل کو اویلیبل نہیں ہوں گے کسی طرح بھی۔ اگر اسرائیل کی ایئر فورس، اسرائیل کی آرمی، نتن یاہو اور اس کی کیبنٹ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایران کے اندر جا کر گہرے اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے، دور کے اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے، تو وہ 1500 کلومیٹر اور 2000 کلومیٹر تک اندر نہیں جا سکیں گے کیونکہ ریفیولنگ ٹینکرز درمیان میں ان کے طیاروں کو ریفیول ہی نہیں کریں گے، ایندھن ہی نہیں دیں گے اور اتنی دور تک اڑنے کی صلاحیت اسرائیلی طیاروں میں نہیں ہے کہ وہ دور تک جا سکیں، اور جا بھی سکیں تو وہ پورا ایک مشن مکمل کر کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کے بعد واپس اسرائیل کے ایئرپورٹس پر محفوظ طریقے سے لینڈ کر سکیں۔ وہ شاید چلے تو جائیں گے لیکن 1500 اور 2000 کلومیٹر تک ان کی رینج میں جانے کے بعد وہ اہداف کو اگر کسی طرح سے نشانہ بنا بھی لیں تو واپس وہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ ان کو درمیان میں KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز کی ضرورت ہوگی جو ہوا میں ہی ان کے طیاروں میں ایندھن بھر دے اور ان کو ایک نئی زندگی دے دے تاکہ وہ آگے تک جائیں اور گہرے اہداف کو، دور تک کے اہداف کو نشانہ بنا سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو واپس لے رہے ہیں اور انہیں اندازہ ہے کہ اگر نتن یاہو کو باندھنا ہے اور اس کی ہر سازش کو جو امن معاہدے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس کو ناکام بنانا ہے تو انہیں اس کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہوگا، چھیننا ہوگا ایران کے خلاف اور ایران میں اس کو جانے سے روکنا ہوگا، لبنان میں اس کی صلاحیتوں کو محدود کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک بہت زبردست اسٹروک جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کھیلا ہے اور اس کے بعد جو طیاروں کی یہ صلاحیت اب جو اسرائیلی طیاروں کی صلاحیت محدود ہو جائے گی، اس کے بعد اب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر اب اسرائیل نہیں جا سکے گا اور ایران سے اگر فل سکیل وار کسی طرح شروع کی گئی اسرائیل کی جانب سے تو وہ 12 دن سے زیادہ اب نہیں ٹک سکے گا۔ 12ویں دن کے بعد اسرائیل کو پھر امریکہ کی یاد ستائے گی اور اس کی مدد کو اس کو بلانا پڑے گا مدد کے لیے۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر جنگ سے اکتا چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اندازہ ہو چکا ہے انہیں کہ انہیں بہت ہی گہری چوٹ لگی ہے، اربوں ڈالر کی چوٹ لگی ہے، کچھ ایسی چوٹیں ہیں جو وہ دنیا کو نہیں دکھا سکتے، کچھ ایسے زخم ہیں جو دنیا کو نہیں دکھا سکتے، کچھ ایسے حقائق ہیں جنہیں وہ تسلیم نہیں کر سکتے اور انہیں بس اب بات کو دبا کر اور یہاں سے نکلنا پڑے گا، خاموشی سے نکلنا پڑے گا اور یہ کہہ کر نکلنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے ایران کو سمجھا دیا ہے، ایران کو بہت اچھی طرح ہم نے ایک سبق پڑھا دیا ہے، اب ہم واپس جا رہے ہیں اور اب ہم جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح زخمی ہو چکے ہیں، ان کی فوج زخمی ہو چکی ہے، مالی طور پہ بھی زخمی ہو چکی ہے، عسکری طور پہ بھی زخمی ہو چکی ہے اور اس کی فوجی صلاحیت کو بہت ہی زوردار دھچکا ایران سے جنگ میں لگا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگر اسرائیل کو نہیں روکا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم تھا کہ دوبارہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا اور کسی بھی طرح کھینچ کر ایک تو امن معاہدے کو نقصان پہنچائے گا اور دوبارہ امریکہ کو جنگ میں کھینچ کر لے جائے گا اور امریکہ اب اس جنگ
जंग में नहीं जाना चाहता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो भी फौजी सलाहियत थी अमेरिका की, जो वो देकर एतमाद दे रहे थे नेतन्याहू को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारे तमाम तैयारे तुम्हारे पास, जो बम्बार तैयारे हैं वो भी, और जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो भी तुम्हारे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे तेल अवीव के खड़े हुए हैं, वो अब एक एक करके उन्होंने वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। और इसका मतलब ये है कि अब ना फाइटर जेट्स अवेलेबल होंगे अमेरिका की जानिब से, और ना ही रिफ्यूलिंग टैंकर्स होंगे। और अब लबनान में और ईरान के अंदर गहरे अहदाफ को और दूर तक देखे जाने वाले अहदाफ को, और जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल अहदाफ हैं, उन्हें अब इसराइल निशाना नहीं बना सकता। और ये सलाहियत छिनने के बाद अब अंदाज़ा होता है कि बुरी तरह नेतन्याहू और उसकी काबीना जो चाहती थी कि वो मशरिक़ वस्ता का महाज गर्म रखे और ईरान पे हमले मुसलसल करते रहे, उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। और अब वो अपने अंजाम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत दर्दनाक है। और बहुत सा अंजाम कानूनी पहलुओं से होता हुआ गुजर रहा है, अदालतों से होता हुआ गुजर रहा है, और अदालतें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। नेतन्याहू, उसकी कैबिनेट और उसके बिजनेस टाइकून्स जिन्होंने उसका साथ दिया इख्तियारात से तजावुज़ करने में और करप्शन में, वो सब अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। और एक फ़ैसला जिसकी तलवार नेतन्याहू पे लटक रही थी बहुत अरसे से और उसको वो टाल रहा था बहुत सारी बैरूनी ताकतों की मदद से, अब वो तलवार उसके सर पे आकर गिरने वाली है। और इसराइल से वो सलाहियत छीन ली गई है जिसके ज़रिए वो ईरान पर अंदर तक घुसकर हमला कर रहा था, और अब मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले नेतन्याहू बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते थे, पुरजोश नज़र आते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके सर पे हाथ है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। और अमेरिका ने अपने न सिर्फ रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहाँ पे पहुँचाए हुए थे, बल्कि अपने जदीद तरीन लड़ाका जंगी तैयारे भी वहाँ पर पहुँचाए हुए थे। और इसका मतलब ये था कि उन्होंने वहाँ पर अपने F-16 खड़े किए थे, F-15 खड़े किए थे, F-22 रैप्टर्स तक पहुँचाए थे, और ये पैगाम दिया था कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इसराइल के साथ खड़े हैं, हम मशरिक़ वस्ता के किसी भी हदफ को उड़ाने के लिए इसराइल की बैक पर मौजूद हैं, और इसराइल अपनी पसंद के अहदाफ का इंतखाब करे, उन्हें निशाना बनाए, चाहे वो ईरान के कितने ही अंदर हों, ईरान की किसी भी तरफ हों। और अगर वो डीप इनसाइड को स्ट्राइक करना चाहता है तो हमारे रिफ्यूलिंग टैंकर्स हमारे तैयार खड़े हैं। किसी तरह की हमारे जंगी तैयारों की ज़रूरत पड़ी इसराइल को तो वो इसराइल के बेसिस पे भी खड़े हैं, और वो उर्दून की बेसिस पे भी खड़े हैं, क्योंकि उर्दून की बेसिस पे उन्होंने अपनी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को भी एक्टिव किया हुआ था, वहाँ पे रिलोकेट किया था, वहाँ लेके गया था अमेरिका, और इसी के साथ उसने अपने F-16 तैयारे भी वहाँ पे पहुँचा दिए थे। तो इसका मतलब ये था कि ईरान पे अगर वार करना है तो इसराइल के तैयारे और अमेरिका के तैयारे जो इसराइल से भी उड़ेंगे और जॉर्डन से भी उड़ेंगे, ये चारों तरफ से ईरान को घेरेंगे, ईरान पे हमले करेंगे, ईरान को मारेंगे, और मुसलसल उसी की फ़िज़ाओं में उड़ते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिफ्यूलिंग टैंकर्स उनको ईंधन फ़िज़ा में ही भर कर देते रहेंगे, और ये अपने अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएंगे। इसीलिए अब जब ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स यहाँ से एक एक करके टेक ऑफ कर रहे हैं तेल अवीव के एयरपोर्ट से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसने नेतन्याहू के जिस्म से जान निकाल दी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।